اللہ کا واسطہ میرے پیارے بھائیوں، یہ رسم و رواج کو ختم کرو، کریں گے نا انشاءاللہ؟ آپ کس کے غلام ہیں بولو؟ ہاں، سرکار کے غلام ہیں نا؟ تو غلام غیروں کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتا، غلام آقا کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے۔ اور ہمارے نبی نے ہم کو یہ تعلیمات نہیں دیے، یہ لڑکی کے گھر سے پانی لا کے نہانا، وہ کرنا، ایسا کرنا، ویسا کرنا، گھر کو گئے بعد یہ کرنا، وہ کرنا، یہ سانچ چک بول کے کر رہے تھے وہ سانچ چک۔ دلہن کی بہن آنا کہتے، دولہے بھائی کی انگلی پکڑنا کہتے۔ اے لوگ یہ کیا ہے رے بھائی، یہ کئی ایٹم والے انگلیاں پکڑنے کا، یہ کیا کرتا رہے؟ انگلی پکڑ لے، کیا ہوتا؟ اچھا انہوں انگلی چھینتے رہتے نا، چھپاتے رہتے۔ اللہ چھگو کیا چچورا پنا ہے یہ انگلیاں چھینا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دنیا میں دو رشتے بہت ہی زیادہ احتیاط کے ہیں اور بہت زیادہ خطرناک دو رشتے، یعنی کہ ڈینجر ہے، جہاں پر انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ دو رشتے، ایک سالے اور بہنوئی کا رشتہ۔ کس کا رشتہ بولو؟ سالی اور بولو، سالی اور بولو نا جی زور سے، سالی اور بہنوئی کا رشتہ۔ دوسرا دیور اور بھاوج کا رشتہ۔ یہ دونوں رشتے اتنے خطرناک ہیں، اتنے مطلب نازک ہیں، اگر ان کے اندر ذرا برابر کی بھی خطائیں ہو گئی تو یہ زندگی عذاب بن جاتی ہے، عذاب بن جاتی ہے، اللہ کے عذاب کے حوالے ہو جاتی زندگی، پوری تہس نہس ہو جاتی زندگی۔ دیور اور بھاوج کا رشتہ، سالی اور بہنوئی کا رشتہ، یہ رشتوں کو بالکل احتیاط کے دائرے میں، پردے میں رہنے کا حکم ہے۔ یہ رشتوں کو جتنا ہو سکتا کم سے کم بات کرنا، جتنا ہو سکتا ضرورت کے تحت بات کرتے ہوئے مسئلے کو ختم کرنے کا ہے۔ ہنسی مذاق، دل لگی، بیٹھ رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں، انہوں ان کو کمنٹ کر رہے ہیں، انہوں ان کو کمنٹ کر رہے ہیں، انہوں ان کی تعریف کر رہے ہیں، انہوں ان کی تعریف کر رہے ہیں، انہوں ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کے بیٹھ رہے ہیں، انہوں ان کے گلے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ رشتہ ویسا نہیں ہے۔ کائنات کا سب سے نازک ترین رشتہ ہے، ذری بھی خطا انسان کی آخرت کی ہلاکت کا سبب ہے، بربادی کا سبب ہے، جہنم رسید ہو جاتا ہے انسان اس میں اگر رائے برابر کی بھی خطا ہو جائے۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے یہ جاہلانہ رسم و رواج کو ختم کرو، یہ گندے ماحول کو ختم کرو میرے بھائی۔ معاشرے میں آپ بولیں گے میں کون کرنا، پہلے انہوں کرنا، عبدالجلیل بتا نہیں، خلیل بھائی پہلے بتا، خلیل بتا نہیں، بشیر پہلے کریں دے، بشیر بتا نہیں، چاند پاشا کریں دے، چاند پاشا بولتا نہیں، غوث بھائی پہلے کریں دے، غوث بھائی تم کریں نہیں، ان کو ایسا نہیں ہے۔ کون پہلے کرنا؟ اپن پہلے کرنا، کیونکہ نیکی کی طرف جو پہلا قدم اٹھاتا ہے جنت کی طرف بھی اللہ اس کو پہلے بھیجتا ہے۔ تو آپ کریں گے انشاءاللہ، آپ پلٹ کے نہیں دیکھیں گے خلیل بھائی کرتے، بشیر بھائی کرتے، جمشید بھائی کرتے، نہیں دیکھیں گے، آپ خود پہلے یہ عمل کریں گے، برے عمل کو روکیں گے، یہ جاہلانہ رسم و رواج کو ختم کریں گے، اور آپ مدینے والے مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کریں گے، نبی کے طریقے کو آپ زندہ کریں گے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چل کر آپ اللہ کو اور اس کے رسول کو راضی کریں گے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ کریں گے نا بھائی؟ بس اب بالکل ذرا آخری مرحلے کی طرف لے کے آ رہا ہوں تقریر کو، مگر بہت اہم پیام ہے، بہت بڑا پیام۔ شادی میں ہو، دعوتوں میں ہو، بے حیائی کی بات ہو، ان چیزوں کو روکنا۔ روکیں گے؟ روکیں گے؟ ایک سوال کرتا ہوں، ایک بات بولا نہیں، دو باتیں کرتا ہوں، دو باتیں انشاءاللہ، دو اہم پیغام آپ کے پاس۔ آپ لوگوں میں کون کون ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں آپ کے بیگم کو دوزخ میں ڈالا جائے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ واہ، کیا محبت ہے بھائی! انہوں یا جیل میں ڈالے تو ڈالے، مگر اپن بول رہے ہیں ان کو دوزخ میں نہیں ڈالنا، بول رہے ہیں۔ سبحان اللہ،
آپ لوگوں میں کون ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی بہن کو دوزخ میں ڈالا جائے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ آپ لوگوں میں کون ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کو دوزخ میں ڈالا جائے؟ وہ ہاتھ اٹھاؤ۔ آپ لوگوں میں کون ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی والدہ محترمہ کو دوزخ میں ڈالا جائے؟ وہ ہاتھ اٹھاؤ۔ واہ سبحان اللہ، ایک آدمی بھی ہاتھ نے اٹھایا، 1000 کا مجموعہ ہے۔ ایک آدمی بھی ہاتھ نے اٹھایا نہیں کہ ہر آدمی یہی چاہتا ہے میری ماں بھی جنت میں جائے، میری بیوی بھی جنت میں جائے، میری بہن بھی جنت میں جائے، میری بیٹی بھی جنت میں جائے۔ تو پھر میں آپ کو پوچھ رہا ہوں، آپ کی بہن بغیر برقع پہنے، آپ کے گھر کی عورتیں ماں، بہن، بیٹی، بیوی بغیر برقع پہنے، بغیر حجاب کرے، بغیر اپنے آپ جسم کو چھپائے کے وہ روڈوں پہ نکل کر کوئی کالج کو جا رہی ہے، کوئی جو ہے ترکاری سامان خریدنے جا رہی ہے، کوئی شاپنگ سینٹر جا رہی ہے، کوئی نوکری کو جا رہی ہے، کوئی دواخانے کو جا رہی ہے، گھر سے لے کے اس کے اپنے کام پہ پہنچنے، پھر وہاں سے نکل کے گھر تک پہنچنے میں اسے ہزاروں لوگ گندی نظر، بری نظر، غلیظ نظر، بھیڑیے کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، پھر آپ اس کے بعد امید کرتے ہیں کہ میری ماں بھی جنت میں جائے، میری بہن بھی جنت میں جائے، میری بیٹی بھی جنت میں جائے، میری اہلیہ بھی جنت میں جائے۔ تو پھر یہ ان بھیڑیوں کی نظر میں جب آپ کی بہن بے پردہ ہو کر سامنے آئے گی، جب ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں، ہماری مائیں بغیر پردہ کے، بغیر گوشے کے، بغیر حجاب کے اپنے جسموں کو چھپائے گے، اپنے کپڑوں کو ڈھانپے گے، جب وہ بھیڑیوں کی نظروں کے سامنے آئے گی، گندی نظر والے ان کو گھور گھور تک دیکھتے رہیں گے، بعض ظالم ان کو چھیڑتے بھی رہیں گے، بعض نوجوان ان کا تذکرہ کرتے رہیں گے، تو پھر ذرا سوچو، کیا ایسی عورتوں کو جنت میں جگہ دی جائے گی؟ ایک طرف آپ بولتے ہیں میں دوزخ میں بھیجنا نہیں چاہتا ہوں، پھر دوسری طرف آپ اپنے گھر کے عورتوں کو برقع پہنانا نہیں چاہتے، تو پھر بغیر برقع پہنائے کہ ہماری بیٹیاں جنت میں جائے گی کیسے؟ اللہ کا واسطہ مسلمانوں، پردے کا اہتمام کرو۔ روایت سنو، اگر کوئی نوجوان کسی عورت کے لباس کو دیکھ کر، اس کے کپڑوں کو دیکھ کر اس کی سے متاثر ہو جاتا ہے، ہوتا ہے، کالج کو جا رہی تو انہوں کوئی پھٹے پرانے پیلے غلیظ میلے کپڑے پہن کے نکلتی ہے، اچھے کپڑے پہن کے نکلتی، ڈیوٹی کو جا رہی ہے اچھے کپڑے پہن کے جاتی ہے، کام کاروبار کو جا رہی ہے اچھے کپڑے پہن کے جائے گی، مجبوری کے تحت وہ بیچاری نوکری کرتی ہے تو اچھے کپڑے پہن کے جائے گی۔ تو اچھے لباس کو، اچھی صورت کو، اچھے بالوں کو دیکھ کر نہیں دیکھنے والا بھی دیکھتا، اور دیکھنے کے بعد اس کی نظر میں شرارت پیدا ہوتی، اس کی نیت میں خرابی پیدا ہوتی، اس کا شیطان، اس کا نفس جاگ اٹھتا۔ تو روایت میں آیا اگر کوئی مرد آدمی کسی عورت پر غلط نظر ڈالتا ہے تو اس مرد آدمی کو 40 سال دوزخ میں جلایا جائے گا۔ کتنے سال؟ خالی بد نگاہی کی وجہ سے، عورت کو گندی نگاہ سے، کسی کی بہن بیٹی کو غلط نگاہ سے دیکھنے کی وجہ سے، اتنا بڑا گناہ ہے کسی کی بہن بیٹی کو غلط نظر سے دیکھنا، 40 سال دوزخ میں جلایا جائے گا مرد آدمی کو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا جاتا ہے عورت کو 70 سال دوزخ میں جلایا جائے گا۔ کتنا؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان سرکار، مرد آدمی کو 40 سال بد نظری کرنے پر، عورت تو بد نظری نہیں کری، نیچے منڈی ڈال کے جا رہی تھی، پھر اس کو 70 سال کیوں؟ تو نبی پاک نے فرمایا اگر وہ حجاب کر لیتی، اگر وہ پردہ کر لیتی، اگر وہ اپنے آپ کو حیا کے دامن میں ڈھانپ لیتی تو کوئی مرد آدمی اس کو بدنگاہی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو نمائش کر رہی ہے، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے خوبصورت سوار کے، بنا کے، سنگار کر کے پیش کر رہی ہے۔ اس پیش کرنے کی وجہ سے اگرچہ کہ اس کی نگاہیں نیچی تھی مگر لوگوں کو اپنے آپ کو دکھا رہی ہے، اس دکھانے کی وجہ سے اللہ اسے مردوں کی بنسبت زیادہ سال تک دوزخ میں رکھے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں میں دوزخی بنانا نہیں چاہتا،
پھر آپ اپنی بیگم کو برقع پہنانے تیار نہیں ہیں، پھر آپ اپنی ماں بہن کو برقع پہنانے تیار نہیں ہیں، پھر آپ اپنی بیٹیوں کو برقع پہنانے تیار نہیں ہیں، حجاب کرانے تیار نہیں ہیں۔ خدا را اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں، یہ بے حیائی کے دروازوں کو بند کر دو یار، یہ پوری امت مسلمہ کو برباد کر رہے ہیں یہ دروازے۔ خلیرے بھائیوں کے ساتھ عجیب و غریب کیفیات، پھپیرے بھائیوں کے ساتھ ایک الگ طبیعت، چچیرے بھائیوں کے ساتھ ایک الگ طبیعت، بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے یار۔ بہنوئی کے ساتھ ایک الگ قسم کا مذاق، رشتہ داروں کے ساتھ ایک الگ قسم کی کیفیات ہماری بیٹیوں میں، بہنوں میں۔ اللہ کا واسطہ اپنی بہن کو حیا کی تعلیم دو، شرم کی تعلیم دو، بتاؤ ان کو اللہ تعالیٰ کتنا دردناک عذاب رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو بے حیائی کی دہلی سنگل دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں کو ضرور اپنے دل میں جگا دیں گے، آج عمل کریں گے آپ میری باتوں پر۔ آج جا کے گھر میں کیا بول دینا امی کو، بہن کو، بھابھی کو، بہن کو، بیٹی کو، جو بھی بغیر برقعے کے باہر نکلتے ان کو بول دینا کل سے بغیر برقعے کے گھر کے باہر آپ نہیں جائیں گے۔ بولتے کون کون بولتے؟ ذرا ہاتھ اٹھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ۔ آپ کی بہن بولتی ہے چپ بیٹھ رہے، نقشبندی صاحب کا سن کے آگے گھر میں آئٹ رہا، بیٹھ وہاں خاموش۔ ہاں انہوں کیا کم ہے سمجھ رہے ہیں؟ ہاں اپن شریف بولے تو اپنے سے زیادہ خطرناک شریف ہے انہوں۔ ہاں امی بولتے مردہ نکل جا پٹے تیرا، بدتمیز باتاں کر رہا، میرے کو سکھاتا، تو میرے پیٹ کو پیدا ہو کے میرے کو بول رہا رے۔ اماں ایسا بولتی، بیٹی کیا بولتی؟ ابو میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے آپ کو؟ اماں ٹھنڈا پھسلا کے چھوڑ دیتی بات۔ بیگم کو بولتے، بیگم کل سے پردہ، نقشبندی صاحب کی تقریر سن گیا ہوں، کل سے گوشہ۔ پہلے خود تو سدھرو جی، بولے ہما کو تم، بیگم کے یہ ایٹ ہما۔ تو بھی آپ کو ہمت ہارنا، زور سے بولو، آپ لاگو کر دو۔ اگر آپ بیگم برقع پہنیں گے، حجاب کا وعدہ کریں گے، گوشے پردے کا اہتمام کریں گے، تو میں آپ کے ہاتھ کا کھانا کھاؤں گا، ورنہ میں بے حیا بیوی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتا۔ 2 ٹائم چھوڑ دو تم، تیسرے ٹائم پہ رائٹ ہو جاتی بیوی۔ ہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے پاس ترکیبیں ہیں عورتوں کو سدھارنے کے۔ بیٹی کو بول دینا بیٹی اگر آپ برقع نہیں پہنیں گے، کل سے آپ کا کالج بند۔ 1 گھنٹے میں سدھر جاتی نے، ارے نکو آپ بوئتا چلال میں نکو آپ پہن لیتی ہوں بولتی۔ اب اماں جان کو بول دینا امی جان آپ کل سے برقع نہیں پہن رہے تو اپن کل سے گھر میں نہیں رہ رہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اماں بولتے ہیں پوٹے گھر چھوڑ کے جاتا، تمہیں کو چھوڑ کے جاتا، پہن لیتی ہوں کل سے چپیٹ۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کو آپ کیا کرو معلوم، کیونکہ ان لوگ یہ فلمہ دیکھ کے، ڈرامے دیکھ کے اتنے ڈینجر ہو گئے، اتنی شرافت سے نہیں سنتے ان لوگ۔ ان کو ذرا ایسے اسٹائل میں سکھا دیے تو جلدی سمجھ جاتے میٹر کو، کیونکہ اپن قسم کھا لی اپنی بیٹی کو اپن دوزخ میں جانے نہیں دیں گے، تو ان کو دوزخ سے بچانے کے لیے 2 ٹائم کا کھانا چھوڑنا کوئی بری بات؟ ان کو دوزخ سے بچانے کے لیے اپن ذرا گھر کے باہر 1-2 دن رہ گئے تو کوئی بری بات؟ مگر انشاءاللہ تعالی اپنے گھر کی عورتوں کو اپن برقع تو پہنا کے رہیں گے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اب آؤ پیارے دوستو، بس اب ایک بات ہو گئی، اب یہ آخری بات سن لو، ایمان تازہ کر لو اور وعدہ کرو انشاءاللہ العزیز میری بات پر آپ عمل کریں گے۔ دیکھو یہ تو اپن بہنوں کے لیے، اماں جان کے لیے، بیگم کے لیے، بیٹی کے لیے ڈیسائیڈ کر لیے، پھر وہ بھی ڈیسائیڈ کر لیا اپن شادی میں اپنے کو دودھ میں ہاتھ ڈالنا نہیں ہے۔ بھول گئے کیا؟ نہیں، وہ چاوالا اٹھا کے پھینکنا نہیں ہے۔ مامی بولتی ہے ادھر بیکار بتا، نقشبندی صاحب بولتے تو ادھر رہے پھٹے، مامی کو بولو تمہارے اوپر ڈال دیتا ہوں، بول دینا
نہیں تو تم ٹھہرو ماموں کو بلا کے لا دو ان سے ڈالنے لگائیں گے. عمر میں تو نہیں ڈالتا, چاول ڈالنا نہیں ہے اور اپنے گھر کا پانی نہانا ہے, بیگم کے گھر کا منگانا نہیں ہے. انشاءاللہ جتنے بھی یہاں بیٹھ گئے لوگ آپ ان کے سسرال والے خوش, اللہ کی تچا داماد ملا جی پانی نے منگایا. سبحان اللہ. اب لاسٹ اینڈ فائنل بات سن لو. اب تک دوسروں کے لیے کچھ, اب اپنے لیے آپ امیر بنو, امیر. سبحان اللہ. غریب نہیں بننا, غریب نہیں بننا. غربت انسان کو بہت پریشان کر دیتی. غربت میں انسان اپنی اماں جان کا صحیح علاج بھی نہیں کرا سکتا. نہیں, کئی بیچارے ماں باپ خالی گورنمنٹ کے گولیاں کھا کے مر گئے.